اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صحافت کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صحافت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء اور رسل کی تعداد کتنی ہے۔ تو انبیاء اور رسل کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ ایک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور رسول کی تعداد ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ 1,24,000 انبیاء کرام کی تعداد ہے تو ان پر کتنی کتابیں نازل کی گئیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان پر 104 کتابیں نازل کی گئیں۔ 4 کتابیں تو وہ ہیں توریت، زبور اور انجیل اور قرآن پاک، اور اس کے علاوہ جو 100 کتاب بنتی ہے وہ مختلف انبیاء پر صحیفوں کی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ تو صحیفہ کہتے ہیں سچی بات کو۔ صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ سچی بات کو۔ صحیفہ سچی بات کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ ہم نے جس کے آج ہم مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحافت، یہ لفظ بھی صحیفہ ہی سے نکلا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ صحافت کی تعریف کیا ہے۔ صحافت کی تعریف ہے کسی بھی معاملے کے بارے میں تحقیق کرنا اور پھر اسے صوتی، بصری یا تحریری شکل میں بڑے پیمانے پر قارئین، ناظرین یا سامعین تک پہنچانا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ صحافت کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کے بارے میں تحقیق کرنا اور پھر سے صوتی کہتے ہیں بولنے کے، آواز کے، مطلب ہم بول کر، بصری یا ہم دیکھ کر، جیسے ٹیلی ویژن پہ ہم دیکھتے ہیں، یا تحریری شکل میں ہمارے پاس اب اخبار ہی ہے کہ بڑے پیمانے پر قارئین پڑھنے والے کو کہتے ہیں، ناظرین دیکھنے والے کو کہتے ہیں، یا سامعین سننے والے تک پہنچانا، یہ صحافت ہے۔ یہ ہمارے پاس صحافت کی تعریف آ گئی۔ اور جو اس پیشے سے منسلک ہوگا، یعنی کہ صحافت ایک پیشہ ہے، تو اس پیشے سے جو منسلک شخص ہوگا، جو لوگ ہوں گے، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو ہم کہیں گے صحافی۔ تو صحافی حقیقت میں اس انسان کو کہتے ہیں جو سچی بات کرے، گویا سچی بات پھیلانے کا نام صحافت ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ صحافت ایک تو یہ لفظ صحیفہ سے نکلا ہے، اور صحیفہ کا مطلب ہے سچی بات، اور پھر ہم نے صحافت کی تعریف بھی پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس پیشے سے منسلک جو شخص ہوگا اس سے ہم صحافی کہیں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ صحافی وہ ہوتا ہے کہ جو سچی بات کرے۔ اچھا، اب ہم دیکھنا ہے کہ صحافت میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے خبر۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ خبر کس سے کہتے ہیں۔
ہر واقعہ جو حقیقت پر مبنی ہو اور دلچسپ ہو۔ ہر واقعہ جو حقیقت پر مبنی ہو اور دلچسپ ہو وہ خبر کہلاتا ہے۔ خبر صحافت کی جان ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہر واقعہ جو حقیقت پر مبنی ہو اور دلچسپ ہو، اب دلچسپی کیسے پائیں گے؟ ایک مثال ہے کہ اگر ہمارے پاس خبر پہنچتی ہے کہ کسی کتے نے انسان کو کاٹ دیا ہے، تو یہ خبر تو ہے پر اس میں دلچسپی نہیں، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے کہ کتا ہی انسان کو کاٹتا ہے۔ اور اگر خبر اس کے برعکس ہو جائے، یعنی خبر یہ ہو کہ کسی آدمی نے کتے کو کاٹ لیا ہے، تو یہ ہمارے پاس اب خبر بن جائے گی، کیونکہ یہ ایک نئی بات آ جائے گی کہ کسی آدمی نے اب کتے کو کاٹ لیا ہے۔ دوستان محترم، انسان فطرتاً تجسس پسند ہے اور اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے باخبر رہنا چاہتا ہے۔ اب وہ جو واقعات ہوں گے اس میں کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ واقعات برے ہوں یا اچھے ہوں، وہ ان سے باخبر رہنا چاہتا ہے۔ اگر انسان کو ارد گرد کے حالات سے بے خبر کر دیا جائے تو وہ خوف اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات جنم لیتے ہیں اور وہ خوف و ہراس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب انسانی دماغ جو ہے، انسانی دماغ کی ساخت، انسانی دماغ کی بناوٹ ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ ہر چیز سے باخبر رہنا چاہتا ہے، اور نئی نئی چیزوں، نئی نئی خبروں کی ٹوہ لگانا گویا اس کی غذا ہے کہ اگر ہم دماغ سے نئی نئی چیزیں سوچیں گے نہیں، نئے نئے خیالات دریافت نہیں کریں گے تو ہمارا دماغ وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ ہم اپنے دماغ میں وسعت نہیں پیدا کر سکتے نئی چیزوں کی ٹوہ لگا کر، نئی خبروں کی ٹوہ لگائے بغیر۔ کسی ملک کے بادشاہ کو اگر اس ملک کے ارد گرد کے حالات سے بے خبر کر دیا جائے نا، تو وہ بھی خطرے کا لاحق ہو جاتا ہے۔ اسے یہ خطرہ پڑ جاتا ہے کہ کہیں تو میرے ساتھ والا ملک ہے وہ مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام کے دور میں بھی صحابہ کو ارد گرد کے حالات کی ٹوہ لگانے کے لیے بھیجا جاتا رہا ہے۔ انسان کی اسی فطری خواہش نے صحافت کو جنم دیا۔ انسانی جماعتوں اور ان کے حکمرانوں نے ہمیشہ ان واقعات اور حالات کی مکمل اور صحیح اطلاع حاصل کرنے کی کوشش کی جن کا تعلق ان کی فلاح و بہبود سے رہا ہے، یعنی کہ ان کی ترقی کے لیے جن چیزوں کے علم کا جاننا ضروری تھا انہوں نے حاصل کی ہیں۔ پہلے جاسوسوں کے ذریعے یہ کام سر انجام پاتا رہا ہے، لیکن انسان نے چھپائی اور خبر رسائی کے فن جب تک نہ جانے یا ان دونوں کے باہمی ربط کا اس کو علم نہ ہوا تھا، اس وقت تک ان کو خیال نہ آیا تھا کہ دوسروں کے حالات معلوم کیے جائیں۔ لیکن جب یہ فن آ گئے تو ان میں تڑپ پیدا ہو گئی کہ دیس بدیس کے بدلتے ہوئے حالات و واقعات کو معلوم کیا جائے۔ پہلے اگر جب یہ اخبارات وغیرہ کا دور نہیں تھا تو تب لوگ کیا کرتے تھے کہ دور دور سے اگر کسی ملک کے بارے میں خبر لینی بھی ہوتی تو وہاں دوسرے ملک تک جو خبر پہنچتی تھی وہ 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد پہنچتی تھی، تب تک وہ بات پرانی ہو جاتی تھی۔ اسی ضرورت کے تحت صحافت کا آغاز ہوا اور اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما، یہ ہے اردو کا پہلا اخبار، 1823 میں یہ شائع ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1822 میں ہوا ہے، لیکن یہ جامع جہاں نما جو ہے یہ 1822 میں جب یہ شائع ہوتا تھا تب یہ اردو زبان میں نہیں ہوتا تھا بلکہ فارسی زبان میں ہوتا تھا۔ تو جدید دور میں صحافت جو ہے وہ مکمل طور پر نیا رخ اختیار کر چکی ہے اور عوامی رائے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ عوام کا اخباروں پر معلومات کے حصول کے لیے اعتماد صحافت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اب عوام اخباروں کے علاوہ ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور ریڈیو کے ذریعے بھی معلومات حاصل کر سکتی ہے۔
ان چیزوں سے عوام کے لیے معلومات کا حصول انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو لیکچر تھا کہ صحافت کا مفہوم، تو صحافت کا مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ صحافت کا مقصد ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس خبریں ہیں ان کو ہم بڑے پیمانے پر قارئین تک پہنچائیں، سامعین تک پہنچائیں یا ناظرین تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔